ایک بہت عظیم ہستی. صرف مسلمان نہیں، کفار بھی ان کے نام سے ڈرتے تھے اور گھبراتے ہیں. وہ کہتے ہیں دوسرا عمر اگر اس امت میں پیدا ہو گیا تو ہماری خیر نہیں ہے، کوئی نہیں بچے گا. مطلب کیا وہ پرسنالٹی تھی. حضرت عمر بن خطاب کا ایک بریف سا تعارف کرا دوں آپ لوگوں کو کہ ان کے والد محترم کا نام جو ہے خطاب تھا. آپ ایک بہت بڑے خاندان، قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اور قریش جو خاندان ہے وہ مکہ میں یا عرب میں ایک بہت بڑا خاندان تھا. اور جو آپ کو جانا جاتا تھا وہ عمر فاروق کے نام سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا تھا. اور آپ کی بہادری کے قصے جو ہیں وہ ہر بندہ جانتا تھا، ہر بندے کو پتہ تھے. اور یعنی کہ آپ کی جو پرسنالٹی تھی وہ بہت بیلنسڈ، بہت یہ اسلام سے پہلے بھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور ایسے ہی نہیں دعا کر دی تھی. وہ دیکھیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بصارت دی اور انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، وہ کوالٹیز دیکھی ہوں گی ان کی ذات میں کہ یہ اتنا زبردست بندہ ہے اور یہ بندہ اگر اسلام قبول کر لے تو بہت زبردست امپیکٹ پڑے گا ہمارے دین کا، اور لوگ یعنی کہ لوگوں کے اوپر امپریشن بڑا زبردست پڑے گا. ریزن کیا تھا؟ کیونکہ ریزن یہ تھا کہ وہ بڑے بہادر تھے، بڑی ان کی بڑے عرب کے جو پڑھے لکھے لوگوں میں چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے وہ تھے. اور آپ کو جسے آپ یہ کہہ لیں کہ کھیل میں بھی مہارت حاصل تھی، آپ کو جو ہے اسٹڈیز میں یا علم کی جو جسے شعر و ادب کہتے ہیں، اس دور میں ادب ایک بہت یعنی کہ جو جسے قرآن کا بھی موضوع اس لیے آیا تھا کہ اس دور میں جو ادب تھا نا بڑے عروج پہ تھا. تو اس میں بھی ان کو بڑا ذوق و شوق تھا. یہ نہیں کہ صرف وہ بہادر ہی تھے یا صرف جنگ ہی ان کو لڑنے آتی تھی، بہادر بھی تھے اور ان کے جو فہم و فراست تھی وہ بھی، یعنی کہ حکمت بھی بہت زیادہ تھی ان کے اندر. تو وہ ان کی پرسنالٹی بڑی زبردست بیلنس پرسنالٹی تھی. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ان کو جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا. آپ نے تقریباً آپ 27 سال کے تھے، یعنی کافی ینگ تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا. اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کوالٹی میں بتاؤں گا کہ ان کی پرسنالٹی بڑی خوبصورت تھی. آپ کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بہت ہی یعنی کہ آئیڈیل پرسنالٹی تھی ان کی. یعنی کہ آپ جسے کہہ لیں کہ صرف روحانی طور پہ یا انٹلیکچوئل طور پہ وہ خوبصورت یا قابل بندے نہیں تھے، وہ پرسنالٹی وائز بھی بڑے خوبصورت تھے. ہائٹ ان کی بہت لمبی تھی، اونچی ہائٹ تھی، گورے یعنی کہ سرخ ان کے رنگ، سفید و سرخ رنگت تھی ان کی. اور بڑے یعنی کہ پرسنالٹی وائز اور باروب. ایک ہوتا ہے نا بعض دفعہ لوگوں کے پرسنالٹی میں روب نہیں ہے، تو روب اس لیے اوبیسلی ایک بندہ قابل بہت زیادہ ہے تو اس کا روب تو آتا ہے پھر لوگوں کے اوپر کہ وہ لائق بھی تھے علمی لحاظ سے اور شجاعت کے لحاظ سے، بہادر بھی بہت زیادہ تھے. تو وہ اس وجہ سے جو ہے بڑی ایک جسے کہہ لیں کہ اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی ان کی. اور جسے آپ یہ کہہ لیں کہ بہت نفیس پرسنالٹی تھی، صاف ستھرے. یعنی کہ اسلام سے پہلے بھی جو ہے وہ بڑے جسے کہہ لیں کہ کیونکہ اوبیسلی میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ ان کا قبیلہ جو خاندان تھا وہ قریش تھا، تو اس وجہ سے ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بڑی خوبصورت تھی. اور آپ کی جو جیسے میں نے بتایا کہ ان کو کشتی رانی، گھوڑ سواری اور جنگ جیسے تلوار چلانا، یہ بڑے مہارت ان میں حاصل تھی ان کو. اور اسی طرح آپ کے اسلام قبول کرنے سے نا اسلام کو بہت تقویت ملی. اور یہاں پہ ایک پوائنٹ میں اٹھاؤں گا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پہلی دفعہ یعنی کہ وہاں پہ خانہ کعبہ میں نماز انہوں نے جا کے پڑھی. اور حضرت عمر وہ یعنی کہ اتنے بولڈ اور اتنے اسٹرانگ تھے، یعنی کہ اتنے نہ ڈر تھے کہ آپ یقین کریں کہ باقی جتنے بھی لوگ اسلام کو، کیونکہ اس وقت آسانی بھی تھی کچھ یعنی کہ مسجد میں یا جماعت نماز پڑھنے کی طرف حکم نہیں آیا ہوا تھا، تو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے. اور حکم بھی یہی تھا کہ اپنے اسلام کو وہ جو ہے نا وہ ہائڈ کر رہے تھے. لیکن حضرت عمر نے پہلے دن ہی جب اسلام قبول کیا اسی وقت جو ہے انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا اور بغیر کسی ڈر کے وہ حرم میں جا کے نماز پڑھتے تھے. اور ایک بہت بڑی ان کی یعنی کہ جیسے بہادری تھی، کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو کوئی ہاتھ لا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک باروب پرسنالٹی دی تھی کہ کوئی ان کو ہلکا نہیں لے سکتا تھا، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی. بڑے اور بھی بڑے جیسے ابو جہل تھا اور جتنے بھی اور اس طرح کے لوگ تھے اور اتنی وہ اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے، لیکن ان کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ سکے.
تو پھر اسی طرح جب ہجرت کا واقعہ آیا تو تمام لوگ چھپ کے یعنی کہ رات کے وقت جو ہے نا وہ سفر کرتے تھے. تو حضرت عمر نے جب ہجرت کرنی تھی مکہ سے مدینہ تو انہوں نے جو ہے نا دن کے وقت سب کے سامنے ہجرت کی. تو یہ دیکھیں ان کی پرسنالٹی اور یہ جو ہے بیسیکلی یہ جو چیز ہے یہ کیسے کسی بندے میں آتی ہے, اتنی ہمت اور اتنی جرت. میرے خیال سے جب آپ کو آپ کا بلیف اسٹرانگ ہوتا ہے اور آپ کو جسے کہہ لیں کہ آپ کا خوف یعنی دنیا کا خوف نکل جاتا ہے, اور جس ذات کا اللہ کا خوف جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کسی سے نہیں ڈرتے.